رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کی ان مقدس رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والی ساعتوں میں خصوصی نشریات کے ساتھ پھر ایک بار حاضر خدمت ہیں، اور آج جس شخصیت پر اور جس ہستی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے ام المؤمنین السیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم ترین ذات گرامی ہے، نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیز ترین زوجہ محترمہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے احادیث میں مختلف مقامات پر آپ کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے، جس کو محدث دکن ابو الحسنات سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زجاجۃ المصابیح میں اس کو نقل فرمایا ہے، مناقب کے باب میں۔ حضرت مولا کائنات سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاں کی عورتوں میں جو فضیلت والی عورتیں ہیں، ان میں حضرت بی بی مریم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت بابرکت میں ایک سالن کا برتن اپنے ہاتھ میں لیے تشریف لا رہی تھیں۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بی بی خدیجہ آ رہی ہیں جن کے ہاتھ میں سالن کا ایک برتن ہے، میری جانب سے اور رب العالمین کی جانب سے حضور بی بی خدیجہ کی خدمت میں سلام آپ پہنچائیے۔ چنانچہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہیں تو وہ بہت خوش بھی ہوتی ہیں اور فرماتی ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ رب کی جانب سے اور سید الملائکہ کی جانب سے جن پر سلامتی کا پیغام اترتا ہے، وہ ذات گرامی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرین محترم، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات کی جہاں تک بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہلو پر بھی تھوڑا توجہ فرمائیے۔ ایک مالدار گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور اسی ماحول میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، اور لیکن ماقبل اسلام بھی آپ کا جو کردار ہے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکیزہ تر آپ کی زندگی رہی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے نکاح سے قبل آپ نے ایک کے بعد دیگر 2 نکاح فرمائے۔ جب دوسرا آپ کا نکاح ہوا تھا تو دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد آپ اپنی تجارت میں مصروف رہیں، اور جب حضور علیہ السلام کی امانت داری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی خصوصیات کی جب شہرت آپ نے سنی تو آپ نے اپنا مال حضور کی خدمت میں پیش فرمایا اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کا سفر فرماتے ہیں، اور پھر جو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مشہور بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو یقیناً کامیابی کے ساتھ لوٹتے ہیں، اور واپس پہنچنے کے بعد بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ آپ کو حضور علیہ السلام کی ایک فضیلت کو بتاتے ہیں، ایک خصوصیت کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں
جن کو سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بے انتہا متاثر ہو جاتی ہیں، خاص طور پر معجزات کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، حضور کی دیانت کے بارے میں، حضور کی امانت داری کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام جس بہترین انداز سے جو معاملہ داری فرماتے تھے، جو تجارت کا جو آپ طریقہ اختیار فرمائے تھے، وہ ایسا مثالی تھا اور اتنا بہترین تھا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا متاثر ہوئی۔ چنانچہ انہی خصوصیات کی بنا پر وہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں اپنے نکاح کے پیغام کو پیش فرماتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر کے اس وقت جو بڑے حضرات تھے، پھر اس پیغام پر غور کرتے ہیں اور اس کے بعد باہمی رضامندی سے پھر یہ نکاح طے بھی ہو جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ امام الانبیاء کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور نکاح میں آنے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش فرمایا اور سارا کل مال آپ نے اسلام کے لیے وقف فرما دیا۔ محترم ناظرین کرام، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں قبل آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں ایک تاریخ بھی آتی ہے جس میں آج دنیا میں اس تاریخ کو خاص طور پر ویمنس ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خواتین کا عالمی دن، یوم خواتین کے نام سے پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے، اسلام جو ہے خواتین کی صرف زبانی جو ہے حقوق کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے تو دنیا والوں کو بتایا ہے، اور دنیا آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں سال میں ایک دن خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن نہیں بلکہ سارے سال کے 12 مہینے خواتین کے حقوق کی بات فرمائی ہے۔ ہر دن اور رات خواتین کے حقوق کی جو ہے حفاظت اور حقوق کو دینے کی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضور سید عالم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے وہ یہ کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اس عمر شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے، حضور غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد حضور اپنے دولت خانے تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت حضور کی کیفیت کچھ بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند بھی ہوتی ہیں اور حضور کو ہمت بھی دلاتی ہیں، اور سارا واقعہ حضور علیہ السلام حضرت بی بی خدیجہ سے بیان کرتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن کا نازل ہونا، نزول قرآن کی ابتدا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور نہ کوئی عام واقعہ ہے، یہ بہت خاص واقعہ ہے، اور اس واقعے کی خبر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں میں سب سے پہلے اس کی خبر اگر کسی کو دی تو حضور نے ایک مرد کو نہیں بلکہ ایک خاتون کو دی۔ تو اتنا اہم ترین مرحلہ تھا۔ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی اور شخصیت سے اس کا ذکر فرما سکتے تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہم ترین واقعے کی اطلاع، اس اہم ترین واقعے کی خبر روئے زمین کے انسانوں میں سب سے پہلے اگر کسی کو اس کی خبر دی، اس کو بیان کیا، تو وہ مرد نہیں، ایک خاتون تھی، اور وہ کون ہے؟ وہ مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب اس کے بعد حضور سید عالم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے بی بی خدیجہ، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اب میں لوگوں کو ڈراؤں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں،
اسلام کی حقانیت پیش کروں، تو اب اگر میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان پہنچ کر جب میں یہ دعوت دوں تو کون میری تصدیق کرے گا، کون میری بات مانے گا، کون میرے اس پیشکش کو تسلیم کرے گا، قبول کرے گا؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فکر کا اظہار کر رہے تھے، حضور کو اس وقت تسلی دینے والی ذات، دلاسا دینے والی ذات، ہمت دینے والی ذات، اور سب سے پہلے معاون و مددگار جو ذات ہوئی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ جو دعوت پیش کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے میں آپ کی اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی تصدیق کرے نہ کرے، اے اللہ کے رسول میں آپ کی تصدیق کروں گی، میں آپ کی ایک ایک بات کو مانوں گی، میں آپ کی ہر ایک چیز کو سنوں گی، میں ہر چیز آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اسی بنا پر خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں اگر کسی کا نام آتا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، تو ایک اس واقعے کے اندر دو تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیے اسلام خواتین کو اہمیت دیتا ہے، اسلام میں خواتین کی اہمیت ہے، اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم ترین واقعے کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا، اس کی اطلاع دی، اس کی خبر دی، اور حضور سکھا رہے ہیں اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں رشتے، جو ہمارے حقیقی رشتے ہوتے ہیں، جو محرم کے رشتے ہوتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو محسوس کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی صلاحیتوں کا استعمال اسلام کی ترقی کے لیے کریں۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات رہیں حضور کی معاون رہیں، مددگار رہیں، خدمت گزار رہیں، ہر طریقے سے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، خواہشات بھی قربان کی، اپنا سب کچھ کسی پر لٹایا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ محترم ناظرین کرام، یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سبقت کرنے والی خواتین میں سب سے پہلا نام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جو محبت نبی کے مشن سے تھی، نبی کی ذات سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے تھی، حضور کی ایک ایک ادا سے تھی، حضور کی ایک سمجھیے خواہش پر، حضور کی جو کچھ بھی مشن ہوتے تھے، تیاریاں ہوتے تھے، ہر چیز کے لیے ہمیشہ آپ فکر مند رہا کرتی تھی، اور اس کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ بھی پیش کرنا ہوتا پیش فرماتی، اور اپنے آپ کو انہوں نے چنانچہ اسلام کے لیے اور رسول اسلام کے لیے پیش فرما دیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ تو آج یقیناً آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلام بھی ہے، اسلام کے ماننے والے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بھلا دیکھیں آپ، مسلمانوں کی بستیاں بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، اور اسلام کے دعوے کرنے والے بھی ہے، لیکن کیا ان بستیوں میں ہمیں مکمل اسلام کی تصویر کہیں نظر آتی ہے؟ اسلام نظر آتا ہے، لیکن جو مکمل اسلام جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ کامل اسلام کی تصویر جو دور رسالت جس کا بہترین نمونہ ہے، دور خلافت راشدہ جس کا بہترین نمونہ ہے، دور تابعین و تبع تابعین جس کا بہترین نمونہ ہے، کیا وہ کامل اسلام کی تصویر آج کے سماج میں، آج کے مسلم معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے؟ یقیناً اس کا جواب ہر کسی کے پاس موجود ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال محترم ناظرین کرام، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر کیا جا رہا ہے،
مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس جوش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، اور جس جوش ایمانی اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کی مدد فرمائی ہے، وہ آپ کی مدد اور آپ کی خدمت آج بھی مثالی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم سب کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ ہم غور کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو محنت فرمائی ہے اور جنہوں نے جو قربانیاں پیش فرمائی ہیں، بلکہ جن کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضور سے اس بات کا ذکر بھی کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ایک بہترین جو ہے زوجہ، مجھ جیسی حسین جو ہے زوجہ آپ کو عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی آپ بی بی خدیجہ کا ذکر اکثر کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اکثر خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں، جب سب لوگوں نے میری بات کو جھٹلایا تو خدیجہ نے میری بات کو اپنایا تھا۔ سب نے انکار کیا لیکن بی بی خدیجہ نے تصدیق کی اور بی بی خدیجہ نے اقرار کیا۔ سب نے منہ پھیر لیا لیکن بی بی خدیجہ نے ہر قدم قدم پر میرا ساتھ دیا اور اپنا سارا مال جو ہے اسلام کے لیے میرے حوالے فرما دیا، خود اپنی ایک ایک خواہش کو اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بے انتہا محبت فرماتے تھے، بلکہ ان کے وصال کے بعد جب تک حضور علیہ السلام با حیات رہے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ صرف یاد فرماتے بلکہ ان کی یاد کی خاطر اور حضور علیہ السلام اپنی تسلی کی خاطر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں یا ان کے جو متعلقین تھے، ان کے پاس تحفے تحائف وغیرہ بھی پیش کیا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے۔ یہ اتنی محبت فرماتے تھے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوم وصال ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مناسبت سے یہ آج خصوصی نشریات آپ کے گوشے گزار کیے گئے ہیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی سچی کامل محبت نصیب فرمائیں، اور جس جوش ایمانی اور جس جذبہ ایمانی کے نمونے آپ نے پیش فرمائے، اس جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔